الرحیم دوستو، امجد ریچ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو آج جب ہم جہاں بیٹھے ہیں تو بجٹ پاکستان میں آنے والا ہے اور 2 سال اس گورنمنٹ کو مکمل ہونے والے ہیں۔ جب بجٹ آ جائے گا تو سمجھیے 2 سال ہی ہوگی۔ بے شک یہ گورنمنٹ اگست میں آئی تھی تو دوسرا بجٹ اس گورنمنٹ کا گنا جائے گا یہ، اور اس کے بعد اگلا جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ ہنی مون پیریڈ تو گیا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کی اب کوئی چانس نہیں ہے، اب ان کو پرفارمنس دینی ہے، اس میں یہ ان کا بجٹ بھی دیکھا جائے گا۔ اگر الیکشن سمجھیں کہ جب تیسرا سال شروع ہو جاتا ہے، اگر 5 سال کی ٹوٹل ٹینیور ہو تو تیسرے سال کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کی کمپین آگے شروع، لوگوں کی نظریں الیکشن کے اوپر اب جو ہے نا گھڑنا شروع ہو گئی، تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اس کی۔ تو اس گورنمنٹ کے لیے بھی اب وہ جو چیلنجنگ ٹائم ہے وہ شروع ہو رہا ہے، جس میں انہیں جو مشکل فیصلے کر کے معیشت کو صحیح ٹریک پہ لے کے آنا تھا، وہ ان کے فروٹس ملے نہیں ملے جو بھی ہے، اب ان کے پاس کوئی اور ایکسکیوز نہیں ہوگی۔ اب جو بھی ہونا ہے ان کے اپنے ان 2 سالوں کی پرفارمنس کے اوپر ہی ہونا ہے۔ اب وہ زمانہ گیا جب وہ کہہ سکتے تھے جی پچھلی گورنمنٹ وہ کر گئی اور فلاں یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، لیکن اس میں 2 سال کو ہمیں ریویو کرنا ہوگا۔ گورنمنٹ تو پتہ نہیں کر رہی ہے نہیں کر رہی، لیکن میں ضرور اس لیے کروں گا کہ مجھے پوری ہمدردی ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ۔ میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بے شک بے شمار سکینڈل ہیں اس 2 سال میں، بہت سی جگہ ہیں جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس اس طرح کی نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے تھی یا جیسی توقع تھی، اور خاص طور پہ اس میں جو مالی معاملات ہیں اس میں بار بار عمران خان کو باوجود پوری کمٹمنٹ کے، ڈٹرمنیشن کے، کنوکشن کے اور بڑی ایمانداری کے مظاہرہ کرنے کے بھی عمران خان کو وہ رزلٹس نہیں ملے۔ امبیرسمنٹ ہی فیس کرنی پڑی ہے اپنی کیبنٹ کے اراکین کے ہاتھوں، اپنی پارٹی کے لوگوں کے ہاتھوں، اپنے بیوروکریٹس جو ہینڈ پک بیوروکریٹس ہیں ان کے ہاتھوں، جو ٹیکنوکریٹس انہیں انڈکٹ کیے گورنمنٹ میں ان کے ہاتھوں، جس کسی کو بھی وہ لے کے آئے آگے اسی نے آ کے اس گورنمنٹ کو پاکستان کو چونا لگایا اور اس نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یاد ہے کہ سب سے پہلے دوائیوں کی قیمتیں کس طریقے سے بڑھی، پھر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے شوگر گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سرچارج، وہ آپ کو سیس کا جو تھا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اس کا جو ایشو تھا کہ 456 میں سے کس طریقے سے 228 جو ہیں وہ ہڑپ کرنے کی کوشش ہوئی۔ پھر شوگر مافیا کا آپ نے دیکھا، پھر آٹا مافیا کا دیکھا، پھر آئی پی پیز کا دیکھا، پھر انڈیا سے جو میڈیسن امپورٹ ہونی تھی اس کا آپ نے دیکھا، اور پھر ابھی آپ فیس کر رہے ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر کہ جو ہو رہا ہے۔ عمران خان نے بڑے فخر کے ساتھ قیمتیں کم کی کہ لوگ ابلائی ہوں گے اور میری واہ واہ ہوگی، اور سارا کچھ ان کارٹلز نے اور انہی لوگوں نے ان کو اڑا کے رکھ دیا، ان کی ساری اسپرٹ کو جو لوگوں کو ریلیف دینا چاہ رہے تھے۔ تو یہ جو سارا کچھ ہے اس کو اگر آپ پورا اس کا انالیسس کریں کہ ایک طرف تو پوری کمٹمنٹ ہے عمران خان کی اور دوسری طرف مسلسل اس طرح کی ساری چیزیں ہیں، اور وہ لوگ کر رہے ہیں جو خود ان کی ٹیم کا حصہ تھے، اس میں بہت سارے وہ لوگ شامل ہیں۔ تو اب کیا یہ موقع نہیں ہے ریویو کرنے کا عمران خان کے لیے کہ وہ یہ سوچیں کہ بھی وہ ٹائم گزر گیا، ایک انوسینٹ آدمی جس طریقے سے لوگوں کے اوپر اعتبار کرتا ہے، ان کو اپنی ٹیم کا حصہ بناتا ہے، ان کی اچھی اچھی شہد جیسی میٹھی باتیں سن کے اور وہ خوبصورت جو انہوں نے جنت کے باغات کے نظارے دکھائے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو اب عمران خان کو آئی تھنک کہ یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہر طرف کوئی بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا گورننس سسٹم میں، پبلک ایڈمنسٹریشن سسٹم میں، اور بہت الرٹ چوکنا ہو کے رہنا پڑتا ہے، اور پھر ہی جا کے وہ آگے مرضی کے نتائج لے سکتے ہیں۔ عوام کو ووٹر کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ انہوں نے فیس کرنا ہے۔ یہ جو رزاق داؤد ہوں یا اسد عمر ہوں یا جو دوسرے جہانگیر ترین ہوں یا جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں، کسی نے ووٹر کو جواب دہ نہیں ہے، وہ عمران خان کا ووٹ بینک ہے، عمران خان نے ہی جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اب وہ بھی دیکھ لیا، جو نیب اکاؤنٹیبلٹی دیکھی کس طریقے سے، آئندہ بھی ایسی ہونی ہے، جو اینٹی کرپشن کے ادارے انہوں نے بھی ایسے ہی کرنے ہیں جو اس سے پہلے کیے ہیں، جو عدالتیں ہیں جو جس طریقے سے وہاں سے ریلیف مل رہا ہے ان لوگوں کے اوپر جن پہ کرپشن کے چارجز ہیں، وہ آئندہ بھی ایسے ہی ہونا ہے، ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ بھی ایسے ہی ہونا ہے۔ اور یہ جو کہیں سے بھی عمران خان سمجھے نا کہ اگر مجھے مرضی کا کوئی ایگزیکیوشن، کوئی ایسا وہ پروسیس پروسیجر وہ ان کو نہیں ملے گا، اور میں سمجھتا ہوں جو ان کے پاس بچتا ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے وہ کیا ہے، اسی کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔
وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں، اس سارے پس منظر میں جو عمران خان کے پاس سچویشن ہے آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ ایسی ہے، عمران خان کہیں وہ رضیہ تو نہیں جو گنڈوں میں گھری ہوئی ہے کہ اب ان گنڈوں سے کیسے وہ جان چھڑائیں اور آگے وہ بڑھ سکیں، کون سا طریقہ ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل ہمارے کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور پوری ویڈیو ضرور سنیے گا تاکہ یہ آپ کو بھی سمجھ آئے، اور اگر آپ ایگری کریں میری بات سے تو پھر آپ نے ضرور آگے شیئر بھی کرنی ہے اور کمنٹ بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے اور آگے ہمارے چینل کی سرپرستی بھی کرنی ہے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے پاس آپشن جو واحد بچی ہے وہ یہ بچی ہے کہ جو ان کا اپنا پرائم منسٹر ہاؤس ہے، اپنا گھر، اس کو وہ درست کر لیں۔ باقی اب ان کے بس میں وہ بہت مشکل ہے، یہ اتنی بڑا پھیلی ہوئی ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کہ ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ سب کچھ کو سیدھا کر سکے۔ وہ سوچ لیں کہ وہ سب کچھ کو سیدھا نہیں کر سکتے، یہ سوچ لیں کہ ان کے دائیں بائیں ہر کوئی ان کا دشمن ہے، اس ملک کا دشمن ہے، کرپٹ ہے، اور وہ ہر کوئی جو ہے وہ کرپشن کر کے مال کمانا چاہتا ہے، وہ ہر کوئی چھرا ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے اور ہر کوئی وہ عوام کا پیٹ پھاڑ کے وہ خون بھی نچوڑ جانا چاہتا ہے اور انتڑیاں بھی نکال کے کھا جانا چاہتا ہے۔ تو ان سے بچانا ہے تو عمران خان نے بچانا ہے، چونکہ ووٹ بینک ان کے کمٹمنٹ ان کی عوام کے ساتھ۔ تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر کو درست کر لیں، اور یہ بات وہ ہے جو شاید عمران خان بھی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے کوشش بھی کی کہ آتے ہی بہت سی چیزوں کو ٹھیک کریں، لیکن بہرحال اس کے جو بھی نتائج نکلیں۔ اب جو ایشو ہے کیا کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں، دو ایشوز ہیں جن پہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ساری چیزیں جہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس کی انوالومنٹ ہوتی ہے، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی، پرائم منسٹر کی یا ان کی کیبنٹ کی یا ان کے جو بیوروکریسی ہے پرنسپل سیکریٹری وغیرہ ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے، تقرری جن پہ ان تقرریوں میں عمران خان خود سسٹم بنائیں ایسا کہ وہ ایجنسیوں سے انفارمیشن کلیکٹ کریں، چھان بین کروائیں اور پھر جا کے جس بندے کی تقرری کے آرڈر کرنے ہیں وہ کریں۔ دوسرا، جو بھی مالی معاملات سے ریلیٹڈ معاملات کیبنٹ کے سامنے آتے ہیں یا عمران خان کے سامنے یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں، ان کے اوپر بھی عمران خان اپنا انڈیپینڈنٹ کو سسٹم بنائیں، اس کو سکروٹنائز کرنے کا انڈیپینڈنٹ انفارمیشن جو سمری نیچے سے آتی ہے اس کے اوپر انہوں نے دیکھ لیا کہ بار بار ان کو چیٹ کیا جاتا ہے، ڈاچ کیا جاتا ہے، اور آخر میں نکلتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح شوگر ایکسپورٹ ہوئی، جس طریقے سے یہ آٹے کے اوپر ہو رہا ہے، جس طریقے سے آئی پی پیز کے اوپر اور میڈیسنز کے اوپر جیسے امپورٹ کی اجازت لی انڈیا سے، اور پھر اس کے اوپر کیا ہر چیز، میں کیا ضرورت ہے یہاں پہ گنوانے کی، ساری چیزوں کا آپ کو پتہ ہے۔ وہ ساری کی ساری چیزیں جب اس طرح کے مالی معاملات کیبنٹ میں آتے ہیں تو عمران خان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں، انہیں اپنا سسٹم ڈیولپ کرنا ہوگا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ذرائع سے ہر چیز کے اوپر انپٹ لیں اور پھر خود فیصلہ صادر کریں، وہ ڈپینڈ بھی نہ کریں صرف بیوروکریسی کے اوپر یا جو ان کے لوگ دائیں بائیں ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ایک تو وہ جو میں نے کہا انٹیلیجنس کا، دوسرا یہ کہ جو ادارے ایسے فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں جن کے ذریعے یہ جو عمران خان کو 2 سال میں سب سے بڑی امبیرسمنٹ محسوس ہوئی ہے نا، یہ امبیرسمنٹ فیس کرنی پڑی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ مختلف شعبوں میں کارٹلز ہیں، مافیاز ہیں، منوپلیز ہیں، وہ لوگ ڈسیپٹو پریکٹسز کرتے ہیں، مارکیٹنگ پریکٹسز، منوپلیز اپنی بناتے ہیں اور کارٹلز بنا کے مرضی کے وہ ہر چیز کو مرضی سے وہ توڑ پھوڑ کے کر کے اپنی مرضی سے بینیفٹ لیتے ہیں۔ ابھی پیٹرولیم کا آپ دیکھ رہے ہیں اور حکومت بالکل چاروں شانے چت ہو جاتی ہے۔ تو یہ پرائم منسٹر ہاؤس کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تقرریاں، اور دوسرا جو ایشو میں کہہ رہا ہوں مالی معاملات میں، تیسری جو چیز ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے، اس میں سب سے امپورٹنٹ ادارے 2 ہیں، ایک کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے اور ایک SEC ہے۔ یہ عمران خان کو پتہ ہے، وہ پہلے بھی کہتے تھے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کہ ان اداروں کو آ کے وہ اسٹرینگتھن کریں گے، امپاور کریں گے، لیکن ابھی تک وہ کر نہیں سکے۔ اس میں اگر ہم ایک مثال لے لیں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے PTI کی گورنمنٹ نے 2018 میں آتے ہی اس کو درست کرنے کی کوشش کی، اور 5 ممبرز میں سے جو پولیٹیکلی اپوائنٹڈ 3 ممبرز تھے اسحاق ڈار صاحب نے اپوائنٹ کیے ہوئے تھے، ان کو آتے ہی انہوں نے نکال دیا اور کوشش کی کہ ان کی جگہ پہ میرٹ پہ ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو افیکٹولی ڈیسیژنز کریں۔ لیکن 2 سال ہو گئے ہیں دوستو، گورنمنٹ یہ نہیں کر سکی اور کورٹس میں چلا گیا معاملہ، اور کورٹ نے اب جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فائنل فیصلہ دیا ہے، یہ 23 اپریل 2020 کو، اب سے دو مہینے پہلے آپ سمجھیں کہ یہ فیصلہ دیا، تب تک گورنمنٹ میں کے ہاتھ بندھے رہے ہیں عمران خان کے، اور اسی وجہ سے یہ جو جتنے کارٹلز ہیں
یہ ایکسپلائٹ کر کے سچویشن کو پیسے کماتے ہیں. بار بار یہ اسکینڈلز امبیرسمنٹ جو ہوتی ہے اس کی بہت بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے. اب ہے وہ جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الاؤ کر دیا گورنمنٹ کو کہ ٹھیک ہے جی وہ تینوں بندے فارغ, ان تینوں کی جگہ آپ اپنے میرٹ پہ لوگ لیں, 1 مہینے کے اندر اندر پریفریبلی آپ تقرری کر دیں اور اوپن مارکیٹ سے لیں لوگ. تو بہرحال اس پہ جب اشتہار آیا اور لوگوں نے اپلائی کیا ہے تو سکروٹنائز ہوئے لوگ, چھان بین ہوئی ہے, اور پچھلے ہفتے 6 جون کو انٹرویوز ہو گئے فائنل 15 لوگوں کے جو شارٹ لسٹ ہوئے تھے. تو ابھی میں اس کو جو میرے لیے جس لیے میں یہ بات ڈسکس کر رہا ہوں کہ جو کوشش عمران خان نے آتے 2018 میں کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اور ڈیسیژن ہو گیا, پھر چلتے چلتے ڈبل بینچ نے گورنمنٹ کی اپیل پہ پچھلے یہ ابھی فیصلہ کیا 2 مہینے پہلے, اب جب اس پہ تقرری کا ٹائم ہے 1.5 مہینہ پہلے بلکہ 23 اپریل, تو تقرریوں کا ٹائم آیا تو پھر عمران خان کو اس گورنمنٹ کو چونا لگا رہی ہے فائنانس منسٹری, اور جو کمپیٹنٹ ڈیزرونگ لوگ ہیں جو دلیر لوگ تھے ان کی بجائے ان لوگوں کو آگے لایا جا رہا ہے شارٹ لسٹ کر کے انٹرویوز ان کے کروائے گئے جو کمپیریٹیولی لیس کوالیفائڈ ہیں, لیس ایکسپیرینسڈ ہیں, اور جو لا نوئنگ ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے بنیادی طور پہ انہوں نے کیا کرنا, انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے, ہیئرنگ اور فیصلے کرنے ہوتے ہیں, اور ان کا فنکشن یہ ہے کہ انہوں نے ملک میں ایسا ماحول کریٹ نہیں ہونے دینا جس میں کوئی بھی منوپلائز کر لے کسی بھی شعبے کو اور مرضی سے پھر وہاں پہ جو ہے نا وہ ایکسپلائٹ کرے سچویشن کو. انہوں نے منوپلی ہونے سے روکنا ہے, لیول پلینگ فیلڈ آپ کو پرووائڈ کرنی ہے سارے کمپیٹیٹرز کو بھی اور سٹیک ہولڈرز کو بھی جو بھی کسی شعبے میں ہے, جس میں کنزیومرز بھی آ جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ان کو ایکسپلائٹ کر سکے. آپ نے دیکھا کہ ہر شعبے میں یہ پٹرول, دوائیاں, شوگر, آٹا, ہر ایک میں ایکسپلائٹ کون ہو رہا ہے, عوام کو, عوام کی جیبوں سے پیسہ نچوڑا جا رہا ہے یا قومی خزانے کو لوٹا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے کہ وہ کارٹلز ہیں. اب اگر جہاں پہ جس نے اس روکنا ہے ان کارٹلز کو, منوپلیز کو, وہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان, وہاں پہ اگین بورڈ وہ بن جاتا ہے جس سے بچنے کے لیے 2 سال پہلے اس گورنمنٹ نے کوشش کی تھی اور کو 2 سال لٹکا رہا معاملہ, اور 2 سال میں بڑے بڑے اسکینڈلز اس گورنمنٹ کو فیس کرنے پڑے. تو اب پھر اگر فائنانس منسٹری یہی کر رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو کا تقرر کر رہی ہے جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ, جن کے پیچھے تقرریاں ہوں, تو اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ فائنانس منسٹر صاحب اور ان کے جو اسپیشل سیکریٹری اور جو ان کے سیکریٹری ہیں تینوں وہ سندھ سے ہیں, خاص مائنڈ سیٹ کے, خاص گروپ کے, اور وہ ان کی منوپلی ہے, وہ اٹ سیلف ایک مافیا ہے جنہوں نے آگے پھر کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان میں تقرریاں کر کے ختم کروانا ہے پرائیویٹ سیکٹر, وہ سارے سے مافیاز کا وہ سارا انہوں نے ختم کروانا ہے. تو انہوں نے, میں یہ ساری لسٹ دیکھ رہا تھا کہ بھی اس میں ہوا کیا ہے. اس میں جن لوگوں کو انہوں نے چھوڑ دیا سکروٹنی کمیٹی نے, ان لوگوں میں ایک میں بڑا حیران کن, شاکنگ میرے لیے ایک نام ہے اقبال چوہان صاحب. وہ CSS 35 سال ان کا پبلک ایڈمنسٹریشن سول سروس کا تجربہ تھا, اور ہی از دا اونلی کینڈیڈیٹ جس کا کمپٹیشن لا میں میکگل یونیورسٹی جو دنیا کی ٹاپ, کینیڈا کی ٹاپ ہے اور دنیا کی ٹاپ 25 یونیورسٹی میں سے ایک, وہاں سے انہوں نے کمپٹیشن لا میں LLM کی ڈگری لی اور آسٹریلیا سے MBA کیا, جس کا مطلب ہے کہ ہی از دا بیسٹ کمبینیشن آف ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن اور ماسٹر ان لا, وہ بھی کمپٹیشن لا. تو وہ دا موسٹ کوالیفائڈ پرسن کہ وہ ایز ممبر وہاں پہ اس طرح کے ممبرس بیٹھے ہوں, وہ ہیئرنگ کر سکیں, ایشوز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, لا کو سمجھتے ہوں, انٹرنیشنل ایکسپوجر ہو, لوکل پبلک ایڈمنسٹریشن کا ایکسپوجر ہو, ساری چیزوں کو سمجھتے ہوں اور دلیر ہوں, اور فیس کر سکے بڑے بڑے یہ بلینئر ٹریلینئر جو مافیاز ہیں ان کو وہ فیس کر سکے اور ہینڈل کر سکیں. تو ان ایسے لوگوں کو اگر اقبال چوہان, اور بلکہ اقبال چوہان کی مجھے یاد ہے کہ مطلب ہی از ایز بیوروکریٹ, ایز کمشنر سرگودا, ہی از دا پرسن جنہوں نے نمل یونیورسٹی کی زمین الاٹ کی تھی عمران خان کو, اور وہ اگینسٹ دا وشز آف دین چیف منسٹر شہباز شریف صاحب, اور اس کی وجہ سے اس کے بعد مسلسل انہیں شہباز شریف کے غیظ و غضب کا نشانہ بننا پڑا, کبھی پھر اچھی ان کو پوسٹنگ نہیں دی گئی. تو ایسا بندہ جو آپ کا جو ایماندار بھی ہو, دلیر بھی ہو, اور سمجھتا ہوئی چیزوں کو, لا نوئنگ بھی ہو, اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے 5 میں سے میں کہتا ہوں 3 بندے تو ہونے ہی لا نوئنگ چاہیے. وہ فائنینشیل میٹرز کے مینیجرز وہاں پہ نہیں چاہیے, وہاں پہ لا نوئنگ بننے چاہیے, بلکہ یہ تو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہونے لا منسٹری کے انڈر چاہیے یا انڈسٹریز منسٹری کے انڈر ہونا چاہیے. اس کا فائنانس سے تو کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے, اس کا تو لا سے یا پھر انڈسٹریل سیکٹر ہے, ان 2 چیزوں سے اس کا تعلق ہے.
یا پھر جو ٹریڈ سیکٹر ہے اس سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے. تو جو چیز بندہ ان چیزوں کو سمجھتا ہو, جو منسٹری ان چیزوں کو سمجھتی ہو, وہ اس کو اوور لک کرے, اور جو لوگ اس کو چلا رہے ہوں, فیصلے کر رہے ہوں, وہ جو لا کو سمجھتے ہیں اور بزنس کو سمجھتے ہیں اور جن کا ایکسپیرینس ہو, بھائی اس میں سے ہی از دا بیسٹ پرسن. تو جناب عمران خان صاحب, یہ جو لوگ ایسے لوگوں کو اگنور کر کے جن لوگوں کو آگے لا رہے ہوں, تو دیٹ مینس کہ آپ کی یہ جو اٹیمپٹ ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان یا ایس سی پی جیسے اداروں کو ٹھیک کر کے ان کے ذریعے پھر آپ معاشرے میں ایک لیول پلینگ فیلڈ دے کے آپ ایک ایسا اپرچونٹیز لوگوں کو پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے ترقی کر سکے, تو اس طرح تو سوری ٹو سے یہ نہیں ہوگا. اور ٹائم بھی اب آپ کے پاس بہت کم ہے, جیسا کہ میں نے کہا کہ اب لوگوں کی نظریں اگلے الیکشن پہ ہیں. اب آپ نے جو دینی ہے پرفارمنس, اور اب تجربہ بھی آپ کے پیچھے 2 سال کا ہے, آپ کو نظر آ گیا کس طریقے سے یہ جو کارٹلز ہیں وہ ایکسپلائٹ کر کے, اور جب پتہ چل گیا کہ آپ کے دائیں میں جو لوگ ہیں کس طرح سے ناقابل اعتبار لوگ ہیں اور کرپٹ مافیاز کے نمائندہ لوگ ہیں. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آگے یہ جو 2 چیزیں میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, تقرریاں اور مالی معاملات, جب ڈیسیژنز آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کی کیبنٹ کے پاس یا آپ کے سیکریٹریٹ کے پاس, تو آپ کو اپنے ذرائع سے چیزوں کو ٹھیک کر کے سمجھ کے انڈرسٹینڈ کر کے سوچ سمجھ کے آپ فیصلے کرنا ہوں گے, تبھی آپ اگلے الیکشن میں فخر سے عوام کو فیس کر سکتے ہیں.